بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی، پاکستان لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو 18 فروری کو عوام نے ریجیکٹ کیا، لیکن عوام میں بانی پی ٹی عمران خان کی مقبولیت نے حکومت کو حواس بے ساختہ کر دیا۔ اب حکومت اس سٹیج پر آ گئی ہے، یعنی کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ہم کیوں کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی روز بروز فسادیت کا مقابلہ کرتے ہوئے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کے بعد حکومت کے تمام ہوچے ہتھکنڈے انتقامی کارروائیوں ناکام کے بعد عمران خان کو ہر سیاسی محاذ پر، اخلاقی محاذ پر اور قانونی محاذ پر باوجود بے شمار رکاوٹیں، دھمکیاں اور دباؤ کے باوجود انصاف ملنا شروع ہو گیا۔ اب عمران خان رہائی کے بالکل قریب ہے۔ ایسے میں حکومت کا پاگل پن عروج پر پہنچ چکا ہے اور وہ عوام سے بدلہ لینے کے لیے کہ عوام نے، پاکستان کی عوام نے 24 کے الیکشن 2000 فروری کو انہیں ریجیکٹ کیا، انہیں مسترد کیا کہ آپ لٹیرے ہو، آپ ڈیل کر کے بھاگ جاتے ہو، ہم آپ کو اپنے ووٹ کی قیمت نہیں دیں گے، اور عمران خان کے حمایت یافتہ کو دیا۔ اب جب عمران خان پر مکمل فسادیت، ظلم، زیادتی، ناانصافی کے باوجود بھی نہ تو عمران خان کی مقبولیت میں کم ہو رہا، بلکہ پاکستان کے الیکشن کو پہلے دن سے ہی پاکستانی عوام نے ریجیکٹ کیا، پھر پوری دنیا نے ریجیکٹ کیا کہ پاکستان میں ایسے فاشزم، دھاندلا زدہ الیکشن دنیا کی روح زمین پہ نہیں ہوئے۔ مسلم لیگ نون کا تقریباً سیاسی جنازہ نکل گیا، سیاسی، اللہ تعالیٰ ان سب کو زندگی دے، اور وہ پنجاب کی چند سیٹوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ لیکن عمران خان کو گرفتار کرنے والے، انا اور ضد کی جنگ لڑنے والے، ملک سے بدلہ لینے والے، لندن پلان پر عمل درآمد کرنے والے نواز شریف نے سازشوں کا جال بکھیرا اور عمران خان کے جیتے ہوئے الیکشن کو فارم 47 میں شکست دینا شروع کر دی، سازش کے ذریعے رزلٹ چینج کرانا شروع کر دی۔ لیکن ناظرین، اب جب عمران خان نے تقریباً 1 سال 11 ماہ سے زیادہ عرصہ ان کی قید و صحبت کی بارش کی، پی ٹی آئی نے سیسا پلائی دیوار کی۔ پی ٹی آئی جب بھی کوئی جلسہ کرنا چاہے یہ 144 لگا دیتے ہیں اور عوام 144 کے 1 کروڑ ایک ٹوٹا کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی یہ انتقامی کارروائیاں لیتے ہیں۔ اب بانی پی ٹی آئی کی رہائی بالکل قریب آ گئی ہے۔ وہ جو عدت کیس ہے، جو شرمندگی کا باعث ہے، کیونکہ حکمرانوں کے آپ ایسے سینکڑوں سکینڈل ہیں، 1 2 3 4 نہیں، لیکن کسی کی ذاتی زندگی پہ اٹیک کرنا نہ صرف اخلاقیات کے منافی ہے، بلکہ صحافت کا کالا دھندا کرنے والے کچھ ضمیر فروش تو ہو سکتے ہیں۔ صحافت میں ذاتی اٹیک سے گریز کیا جاتا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا عمران خان باہر آ رہا ہے، گزشتہ روز انہوں نے ترنول اسلام آباد میں عدالتی حکم پر جلسہ کرنا چاہا تو انہوں نے کہہ دیا کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ وہ دہشت گردی تو آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ دہشت گردی تو جو ڈالروں سے پیسے لے کے جنگ لڑتے ہو اس وجہ سے آ رہی ہے۔ دہشت گردی اس وقت لیے ملک میں آ رہی ہے کہ آپ عوام کا فیصلہ نہیں تسلیم کرتے، چند لوگ کمرے میں بیٹھتے ہو، سازش کرتے ہو، حکومتیں بنانے کی کوشش کرتے ہو، حکومتیں گرانے کی کوشش کرتے ہو۔ 76 سال بانی پی ٹی آئی نے عوام کو ایسا شعور دیا کہ عوام نے اپنے ایک ووٹ کی قیمت کی اہمیت کو سمجھا۔ 2 سال ظلم و تشدد برداشت کیا، چادر چارداری کا توقف عمال کیا، لیکن آخر ووٹ جا کے انہوں نے عمران خان کے حمایت یافتہ کو دیا۔ ایسے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بعض صحافیوں کے مطابق دوہرا روپ نظر آیا۔ جب وہ خود جسٹس تھے اسلام آباد کے سپریم کورٹ کے، تو اصولوں کی بات کرتے تھے، بینچ کی تعیناتی کی کرتے تھے، سینیرٹی کرتے تھے۔ جیسے آئے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام لیڈروں کے مطابق درجنوں بیانات ہے صحافیوں کے، سوشل میڈیا پہ، نیشنل میڈیا تو ویسے غلامی کا طوق پہن چکا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ہر وہ فیصلہ کیا جو پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کو نقصان دے، یہاں تک کہ بلہ کا نشان چھینا اور پورے ملک کو عدم استحکام کی طرف لا دیا۔ ملک میں انتشار پھیل گیا۔ اس انتشار کا بھی عمران خان نے بڑے تحمل، بردباری
اور سیاسی حکمت عملی سے نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ حکمرانوں اور ان کے حمایت یافتہ سرکاری ٹولہ جو بے ضمیروں کا ہے، جو شریف خاندان کا غلامانہ ہے، اس میں ڈی ایم جی افسر، پولیس افسروں کی اور بیوروکریسی، کمشنر، ڈی سی، سیکٹریوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو ضمیر فروخت ہے۔ میاں صاحب حکم کریں، ہم عمران خان پر جھوٹے 50 مقدمے دے دیتے ہیں، 3 ایم پی او کر دیتے ہیں، اسے جیل سے باہر نہیں آنے دیں گے۔ جیل کا عملہ ایسے سلوک کر رہا ہے جیسے گناتا بے جیل میں کسی سے سلوک ہوتا ہے۔ اب جب عمران خان کی رہائی یقینی ہو چکی ہے کیونکہ سائفر کیس ختم ہو چکا ہے، ناظرین غور سے سنیے گا، اس کے جذباتی ہو کہ میں کچھ پھلجھڑیاں نہیں چھوڑ رہا۔ سائفر کیس ختم ہو گیا، توشہ خانہ کیس ختم ہو گیا، کیونکہ اس گند میں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ سر سے پیر تک لبڑی ہوئی ہے، گاڑیاں تک لے گئے، اربوں روپے کی پراپرٹی لے گئے، یہاں تک کہ سرے محل نواز شریف نے بلایا، زرداری نے بلایا، نواز شریف الزام لگاتا رہا، آج تک ان کی منی ٹریل نہیں آئی۔ میفیل فلیٹ، ایون فلیٹ میں لندن، نواز شریف 1990 سے رہ رہے ہیں لیکن آج تک اس کا حساب نہیں دیا۔ عمران خان جس پر ایک پینی کرپشن کا کیس ثابت نہیں ہوا، 1 روپیہ اس کی حکومت میں عثمان بزدار نے کرپشن کی، کروائی، 100% کروائی۔ اس دور میں بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا تھا، عمران خان کی جیب میں اس وقت کھوٹے سکے تھے اور آج بھی کچھ ہیں، لیکن عوام کی اکثریت نے عمران خان کو ناقابل شکست قرار دے دیا۔ ضمانت کری ہوئی تو اب ایک کسی صحافی کی جیل پہ گفتگو لے کر گزشتہ روز عمران کابینہ سے منظور کرایا گیا کہ عمران خان کا بغاوت پر مکان پر درج کیا جائے، اور اس کے لیے کل حکومت اور چند کرائے کے پولیس افسر بے ضمیرے جو اپنی پوسٹنگ کے لیے شاید اپنی فیملی کو بھی گرفتار کر لیں، ان کے نزدیک آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، انصاف کرنا نہیں ہے، لوگوں کو ریلیف دینا نہیں ہے، جھوٹے پرچے میں چلان کرنا بری بات نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ہے مجھے پروٹوکول دو، مجھے پرکشی شعبہ دو۔ کمشنروں نے، سیکٹریوں نے، بیوروکریسی نے تو گندگی کی انتہا کر دی۔ اب کہا گیا کل پنجاب حکومت کہ جس کی وزیر اعلیٰ، ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ، مشہور ٹک ٹاکر محترمہ مریم نواز صاحبہ ہے، جنہیں مائنس عثمان بزدار کہا جا رہا ہے، انہوں نے اور کچھ پولیس افسروں نے عمران خان پر غداری کا مقدمہ درج کرنے کی مشاورت کی ہے۔ یہ غداری کا مقدمہ درج کر کے کس سے حکومت بدلہ لینا چاہ رہی ہے؟ اس عوام سے جس نے پاکستان بنایا، جس نے 8 فروری 2024 میں انہیں الیکشن میں مسترد کر دیا اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کو دیا۔ یہ وہ واحد عمران خان اس وقت لیڈر ہے جو آپ چاروں طرف غیر جانبدار طریقے سے دہرائے، جس کا ووٹر بے پناہ پنجاب میں ہے، جس نے تقریباً نون لیگ کو سیاسی طور پر کافی حد تک لمیٹڈ کر دیا، بہت چھوٹے لیول پہ، شاید 15-20 سیٹیں لے سکے اگر میرٹ پہ جائیں تو۔ سندھ میں عمران خان کا ووٹر سب سے زیادہ، کے پی کے میں ووٹر عمران خان کا 80%، بلوچستان میں اور پنجاب، اسلام آباد میں جو وفاقی دارالحکومت ہے، اس وقت عمران خان پاکستان میں واحد لیڈر ہے جو چاروں صوبوں اور ملک کو جوڑے ہوئے ہے، جس میں گلگت بلتستانیہ اور آزاد کشمیر میں بھی اس کا ووٹر ہے۔ لیکن یہ اس کی رہائی کے لیے اب اپنے ذہنی حواس کھو بیٹھے ہیں، پاگل پن کے دورے پڑنے لگ پڑے ہیں کہ اگر چند دن بعد عدت کیس جو جھوٹا، لغر اور بے خدا کیس ہے، جس میں کیس درج کر کے اس میاں بیوی جیسے مقدر رشتے کے پامال کرنے کی کوشش کی، اس میں بیل یقینی ہو گئی، ہونے والی ہے، تو بغاوت کا کیس ہے، 200 کیس پہلے ہے۔ یار کوئی شرم، کوئی حیا ہوتی ہے؟ آپ نے، نون لیگ نے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے ضیاء الحق کی چھتری تلے پرورش پائی اور بھٹو کی پھانسی دینے پر جشن منایا، ضیاء الحق کا ریفرینڈم کرایا، اربوں روپے لگائے، بے نظیر کی کریکٹر اسیسینیشن کی، اقتدار سے چمڑے رہنے کے لیے ہر کھوچے کنڈے کیے۔ لیکن جب آپ کی پہلے پیپلز پارٹی ورسز نون لیگ ہوتی تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، نون لیگ نے پھر لوٹا، پھر نون لیگ کی حکومت آئی، اس نے لوٹا اور پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں کہا۔ جب آپ دیوار کے ساتھ بالکل لگ گئے،
اور ایک تیسری طاقت عوامی طاقت آ گئی 2018 کے الیکشن میں، عمران خان، اس کو سازش کے تحت امریکہ کے سائفر کے تحت ختم کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک لندن پلان بنا جس میں کہا گیا نواز شریف کی طرف سے مبینہ طور پر خبریں آئیں ہر طرف، اور خود عمران خان نے کہا بانی پی ٹی آئی نے کہ میری حکومت گرانے کے لیے لندن پلان بنا ہے۔ انہوں نے خود صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جس محفل میں میں بھی بیٹھا تھا، انہوں نے کہا یہ میری حکومت بھی گرائیں گے، مجھ پر جھوٹے مقدمات بھی درج کریں گے، مجھے جیل میں بھی بھیجیں گے، نواز شریف کو واپس بھی لائیں گے، عدالتی سہولتیں بھی دیں گے، اسے رہا بھی کریں گے، میری جماعت کو تنگ بھی کریں گے، لیکن الیکشن میں جیتوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حالات ایسے ثابت ہوئے کہ عمران خان کی کہی ہوئی ایک بات ثابت ہوئی، نہ صرف وہ الیکشن جیتے بلکہ جیتے ہوئے الیکشن کو ہرانے کی کوشش کی گئی تو عوام سراپائے احتجاج بن گئی۔ عمران خان نے 100 سے زیادہ جلسے کیے، ہر جلسے میں ہزاروں مقدمہ درج کر دیے گئے، 17 سال کے بچے پہ 780 لگا دی گئی، لیکن عوام نے ہمت نہیں آ رہی، سیاسی شعور آ گیا، انہوں نے کہا میرے حق پہ باغ ڈالنے والے نہیں۔ اب عمران خان پر اگر مقدمہ بغاوت کا درج کیا جاتا ہے تو کیا چاروں عوام سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ کیا ملک میں انتشار پیدا کر کے آپ کے پیپلز پارٹی نون لیگ یا کھیڈاں گے نہ کھیڈاں گے، کھیڈن دیا گے، حکومت نہیں رہتی تو ہم نہیں رہیں گے۔ گزشتہ روز عمران خان کے اسلام آباد کے جلسے کو سپریم کورٹ کے حکم کے بعد اجازت ملی، جس پر پی ٹی آئی کے قافلے کے پی کے اور پورے پاکستان سے چلنے شروع ہو گئے۔ اچانک چیف الیکشن کمیشن نے کہا یہاں دہشت گردی ہو سکتی ہے، بم بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ اس پر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں بھی اختلافات نظر آئے کہ یہ عمران خان کو باہر لانے میں سنسیئر نہیں ہے، کچھ اس کے حق میں آرگومنٹ ہوتے رہے، کچھ بعد میں بھی۔ اب عمران خان نے جیل میں کہا ہے کہ وہ بھوک ہڑتال کریں گے۔ یہ بھوک ہڑتال صرف ڈیالہ جیل میں نہیں ہوگی، یہ بھوک ہڑتال ڈیالہ جیل میں نہیں ہوگی، پاکستان کے ہر شہر میں ہوگی، دنیا بھر میں ہوگی۔ حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے، جتنی دیر حکومت میں رہیں گے یہ ملک کو کمزور کریں گے، ملک کی اکانومی کو کمزور کریں گے، ملک کے لیے ایک بدرو ثابت ہوں گے، سیاسی بدرو۔ اچھے بھی لوگ ہیں لیکن اگر عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو یہ ملک کے ساتھ اور ملک کی حالات کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ دوسری طرف صحافیوں پہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، میڈیا پہ کہا جا رہا ہے فلاں صحافی کو رکھو، فلاں کو نکال دو، ڈکٹیشن پہ میڈیا کو چلایا جا رہا ہے۔ نیشنل میڈیا اپنی کریڈیبلٹی آہستہ آہستہ کم کرتا جا رہا ہے، اور چند صحافی جو کریڈیبل ہیں وہ اپنی زندگی، رزق، مال، جان داؤ پر لگا کر سچ کی شمع جلائے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ بھوک ہڑتال کریں گے۔ عمران خان کی بھوک ہڑتال حکومت کی بھوک ہی ختم کر دے گی اور ان لٹیروں کو ملک سے جانا ہوگا۔ بس آپ تیار رہیے گا، آپ اپنا حق لینے کے لیے سڑکوں پر نکلیں پرامن طریقے سے۔ عمران خان نے کہا جیل میں بیٹھا میجر اور کرنل میری نگرانی کر رہا ہے، لندن پلان کے تحت ایک اہم شخصیت انا اور ضد کے لیے مجھے انتقام کی بھینٹ چلا رہے ہیں، لیکن میں پاکستان کی حقیقی جمہوری آزادی اور سیاسی شعور کے لیے جدوجہد جاری کروں گا۔ اگر مجھے حکومت ملی تو انتقام نہیں لوں گا، انصاف کروں گا، عداوت نہیں کروں گا، عدل کروں گا، سوائے ملک کے لوٹنے والے سب کو معاف کر دوں گا، جنہوں نے ملک کی خزانہ لوٹا ہے ان کو پیسہ واپس کرنا ہوگا، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ ہو۔ اداروں کی جانبداری پر دکھ ہوتا ہے، جس طرح محترم چیف جسٹس مختلف میڈیا رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن جو دھاندلی کی بدنما نشان بن چکا ہے، جو الزام لگائے جاتے ہیں، چیف جسٹس کو اسے ڈیفینڈ کرنا آئین کے خلاف ہے۔ اس سے جمہوریت کمزور ہوگی اور عدلیہ پر بھی لوگوں کا اعتماد کم ہوگا۔ تاہم اطہر منیلا، منیب اختر، منصور علی شاہ اور بابر ستار جیسی روشن امید کی کرنیں پاکستان میں انصاف کی امید جگائے ہوئے ہے۔ اللہ ہر محب وطن پاکستان کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔